ہیرا کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اف، اس تپتی گرم دوپہر میں کون آ گیا؟ روٹی توے پر ڈالتے ہوئے اس نے سوچا۔ واصف بھی آنے والا تھا، لیکن اس کے پاس تو دروازے کی چابی ہوتی تھی، اس لیے وہ خود ہی دروازہ کھول لیتا تھا۔ یہ یقیناً کوئی اور تھا۔ سنی، دروازہ کھولاؤ، اسے صالحہ کی آواز سنائی دی۔ شکر ہے میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کم از کم یہ ڈیوٹی تو نبھا لیتا ہے۔ دل میں شکر کرتی اس نے آخری روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھی۔ وہ چولہا بند کرنے ہی لگی تھی جب اسے لانچ سے صالحہ کی خوشی سے چہکتی آواز سنائی دی۔ اچھا کیا رابعہ تم آ گئی، میں کئی دنوں سے تمہیں یاد کر رہی تھی۔ رابعہ آپا کا سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چلو جی، اب ان کے لیے بھی روٹی بنانی پڑے گی۔ انہوں نے بھی نا صحیح وقت سیٹ کیا ہوا ہے، این اس وقت آتی ہیں جب واصف کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ پتہ ہے نا یہ کھانے کا وقت ہے، اور واصف کے لیے میں کھانا بھی پرتکلف بناتی ہوں، اور انہوں نے تو ضرور کھانے میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ مارے غصے کے اس کے ماتھے پر کئی تیوریاں چڑھ گئی تھی۔ ہیرا، رابعہ آئی ہے، اس کے لیے بھی روٹی بنا لینا۔ لانچ کے ساتھ ہی تو کچن تھا، اس لیے صالحہ نے وہیں سے اسے کہا، اور جواباً وہیں سے وہ کچھ بلند اور کچھ ناگوار آوازیں بولی۔ جی امی، مجھے پتہ چل گیا ہے، بنا رہی ہوں۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولتی غصے میں فریج سے آٹا نکالنے لگی۔ رابعہ، اندر کمرے میں بیٹھتے ہیں، اتنی گرمی میں آئی ہو، ردا سے کہتی ہوں اے سی چلا دے۔ صالحہ کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ رابعہ کچھ جھجکتی گھبرائی سی ماں کے پیچھے چل دی۔ ہیرا کو بغیر دیکھے وہ جانتی تھی کہ اس کی آمد کا سن کر اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ وہ گھر جہاں زندگی کے اتنے سال گزارے تھے، اسی کے در و دیوار، اس گھر کے مکینوں کے رویے سے کتنے اجنبی لگنے لگ جاتے ہیں کہ اسے وحشت ہونے لگتی۔ ہیرا کا رویہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ صالحہ بھی اس بات کو سمجھتی تھیں، لیکن وہ کچھ زیادہ ظاہر نہ کرتیں کہ کہیں رابعہ کا دل نہ دکھ جائے، اور رابعہ ماں کے سامنے بھابھی کے ایسے رویے کی کبھی شکایت نہ کرتی۔ یہ سوچ کر کہ وہ خود بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑی ہیں، جہاں بھاگتی دوڑتی زندگی کے ساتھ دوڑنا تو کجا سست قدموں سے بھی زیادہ نہیں چلا جاتا، وہ انہیں کبھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ اس کے لیے یہی غنیمت تھا کہ بھائی کا اس کے ساتھ رویہ بہت خراب بھی ہو جاتا، لیکن امی کا خیال رکھتا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ واصف سے بڑی تھی، لیکن مالی لحاظ سے بھائی سے بہت کمتر تھی، اس لیے بھی زیادہ ہی دب کر رہتی۔ یہ بھی تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ میں قدر بھی اسی بیٹی کی ہوتی ہے جو مالی طور پر مستحکم ہو۔ واصف کی شادی کے بعد ہیرا کی بیزاری محسوس کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس نے امی کی طرف آنا جانا کم کر دیا تھا، لیکن جب سے گھٹنوں کی بیماری لاحق ہوئی تھی، زیادہ چلنا پھرنا بھی دوبھر ہو گیا، تب سے وہ اسے بار بار خود سے ملنے کے لیے آنے کا کہتی، اور وہ بھی ماں کی محبت میں مجبور چلی آتی تھی۔ اتنی دیر میں واصف بھی آ گیا۔ ہیرا نے اس کے اندر جانے سے پہلے اسے مطلع کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اچھا، رابعہ آپا آئی ہیں، امی سے ملنے آئی ہوں گی۔ امی سے بھی تو اب ان کی طرف زیادہ نہیں جایا جاتا، اسی لیے اب آپا جلدی چکر لگا لیتی ہیں۔ واصف کے دل میں بڑی بہن کے لیے پل بھر کے لیے پیار امڈا تھا۔ بیوی کے چہرے سے ٹپکتے ناگوار تاثرات دیکھتے ہوئے وہ وضاحت کرنے لگا۔ ہاں یہ تو ہے، آپا زیادہ دن چکر نہ لگائیں تو امی بھی اداس ہو جاتی ہیں۔ ویسے آپا چہرے سے کچھ پریشان لگ رہی تھی، اور جب سے آئی ہیں اندر امی کے پاس بیٹھی ہیں، شاید آج کل پھر ہاتھ تنگ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں پیسے چاہیے ہوں گے۔ شوہر کی ہاں میں ہاں ملا کر نامحسوس انداز میں اپنے مطلب کی بات کر کے اس کی توجہ بھی اسی بات کی طرف مبذول کروانا ہیرا اس فن میں خوب طاق تھی۔ وہ خواتین کی اس قسم سے بھی جو دوسروں کو خود کچھ نہیں کہتی بلکہ یہ کام ان کے شوہر نامدار کرتے ہیں۔ اب بھی اس نے کمال مہارت سے واصف کی سوچوں کا رخ موڑ دیا تھا۔
ایک تو میں اس بات سے بہت تنگ ہوں، سارا دن محنت کرتا ہوں تو کھلا کماتا ہوں۔ آپا کو چاہیے بجائے ہم سے ادھار مانگنے کے اپنے نکمے شوہر کو سمجھائیں کہ وہ بھی کوئی ہاتھ پیر مار لے۔ بالکل، اگر کوشش کریں تو نوکری مل بھی سکتی ہے، اب نوکریوں کا کوئی کال بھی نہیں پڑ گیا۔ اگر کوشش کی جائے تو زیادہ اچھی نہیں، چھوٹی موٹی نوکری تو مل ہی سکتی ہے۔ اس نے مکمل طور پر اس کی باتوں کے زیر اثر آتے ہوئے تائید کی۔ اچھا چلیں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں اندر کمرے میں ہی کھانا لے جاتی ہوں۔ بس آپ ایسا کیجیے گا کہ آپا سے تھوڑا روکھا رویہ رکھیے گا تاکہ وہ پیسوں کی بات کرتے ہوئے خود ہی جھجک جائیں۔ وہ ہماری بڑی ہیں، اپنی ہیں، لیکن یہ سب کرنا مجبوری ہے، ورنہ بھائی کو تو عادت ہی پڑ جائے گی ادھر سے اپنے اخراجات پورے کرنے کی۔ اس نے مزید جلتی پر تیل کا کام کیا۔ واصف کوئی جواب دیے بنا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی باتوں سے مکمل اتفاق کر کے گیا ہے۔ اس نے مطمئن ہو کر برتنوں والی ٹرے اٹھائی، تبھی اس کی نظر واٹر کولر کے پاس کھڑے سنی پر پڑی جو مکمل طور پر اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں پانی پینے آیا تھا، لیکن آپ کی باتیں سننے لگ گیا۔ اس نے مزے سے اعتراف کیا۔ چلو آ کر کھانا کھا لو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ نہیں، آپ ہی کہہ رہی تھی ابھی ہم اور کھیلیں گے۔ اگر ماما کھانے کا کہیں تو کہنا ابھی ہم کھیل رہے ہیں، بعد میں کھا لیں گے۔ سنی پانی پی کر جلدی جلدی بولتا دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ توبہ ہے، بڑی بہن کی ہر بات ماننا تو اس پر فرض ہے، دونوں میں پیار بھی تو بہت ہے۔ اس نے محبت سے بھاگتے ہوئے بیٹے کی پشت کو دیکھا اور کھانے کی ٹرے لیے صالحہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ واصف آ گیا بیٹا؟ اسے آتا دیکھ کر صالحہ نے پوچھا۔ جی آ گئے ہیں، واش روم میں ہیں۔ آتے ہیں کھانا کھانے، سارا دن مصروف رہتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بھی مشکل سے ٹائم ملتا ہے۔ ہیرا نے کچھ جتاتے ہوئے انداز میں رابعہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ السلام علیکم۔ واصف نے اندر داخل ہوتے ہوئے روکھے سے انداز میں سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے رابعہ نے بے حد محبت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے میں ہیرا کے چہرے والے تاثرات کی مشابہت نظر آئی تھی، جن سے اس نے اپنا بہم سمجھ کر بھائی کو مارجن دیتے ہوئے جان بوجھ کر نظر چرائی تھی۔ بچے ابھی تک کھیل رہے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے؟ صالحہ نے کھانے پر سنی اور ردا کو ناپ آ کر دریافت کیا۔ نہیں، کہہ رہے ہیں اپنا کھیل پورا کر کے ہی کھائیں گے، ہیرا نے مسکراتے ہوئے بچوں کے بارے میں بتایا۔ آپا فیصل بھائی سے کہیں جب تک نوکری نہیں ملتی کوئی چھوٹا موٹا کام ہی شروع کر لیں، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی کتنی ضروریات ہوتی ہیں جو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں، ادھر ادھر سے لے کر بھی بندہ کب تک گزارا کر سکتا ہے؟ کھانے کے دوران واصف نے اپنے اسی انداز میں کہا۔ اس کی بات پر اس میں چھپے مفہوم کو سمجھتے ہوئے رابعہ کا دل ایک دم سے بوجھل ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ سب کی سنتا ہے، اور اس کے فضل سے فیصل کو نوکری مل گئی ہے۔ رابعہ یہی تو بتانے آئی ہے۔ واصف کی بات کے جواب میں صالحہ نے خوشی سے اسے بتایا، اور اسی پل اس کے چہرے میں شرمندگی کا رنگ ابھرا تھا۔ وہ تو ہیرا کی بات کے زیر اثر جھٹ یہ فرض کیے بیٹھا تھا کہ رابعہ کسی مدد کی غرض سے آئی ہوگی۔ اچھا، بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے کچھ شرمندگی اور کچھ خوشی بھرے لہجے میں مبارکباد دی۔ ہیرا بھی لہجہ بھر کے لیے کچھ گڑبڑائی تھی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل کر وہ بھی مبارکباد دینے لگی۔ اب واصف اپنی شرمندگی مٹانے کو رابعہ سے نوکری کی مزید تفصیلات پوچھنے لگا۔ فیصل خود آئیں گے مٹھائی لے کر، اس لیے میں اب نہیں لے کر آئی۔ رابعہ بظاہر ان سے مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی، لیکن پل پل بدلتے رویے کو دیکھ کر دل اندر سے بجھ سا گیا تھا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے، بچے بھی گھر میں اکیلے ہیں۔ کھانے کے نام پر اس نے چند لقمے کھا کر اجازت طلب کی۔ ہیرا اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے اٹھنے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ نہیں، تم کھانا کھاؤ، میری داد سے کہہ دوں گی، وہ دروازہ بند کر لے گی۔ ان سے مل کر رابعہ بچوں کے کمرے کی طرف چل دی۔ سنی، تم مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتے، پورے 4 سال بڑی ہوں میں تم سے۔
12 سالہ ردا نے بھائی پر بڑی ہونے کا رعب جمایا۔ تو بڑی ہو تو کیا ہوا، میں تو ایسے ہی رعب ڈالوں گا۔ رابعہ پھوپھو بھی تو پاپا سے بڑی ہیں، پاپا بھی تو ان پر رعب ڈالتے ہیں اور انہیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ سنی کے بات پر رابعہ کے کمرے کی طرف بڑھتے قدم ایک دم سے رک گئے تھے۔ رابعہ پھوپھو کی اور بات ہے، وہ تو کسی کے آگے بھی نہیں بولتی، لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ پھر میں ایسا کروں گا جیسا ماما پاپا سے کہہ رہی تھی۔ ماما کیا کہہ رہی تھی؟ ردا کی آواز بھری۔ میں جب کچن میں پانی پینے گیا تھا تو ماما پاپا کو کہہ رہی تھی کہ رابعہ پھوپھو سے سیدھے منہ بات نہ کریں، تھوڑے اکھڑے لہجے میں بولیں، تاکہ پھوپھو آپ سے بات کرتے ہوئے خود ہی جھجکیں۔ چلو اب زیادہ باتیں نہ کرو، میں تمہارے رعب میں آنے والی نہیں۔ ردا نے اس کی بات کو چند اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنا بڑی بہن ہونے کا رعب برقرار رکھا۔ ابھی نہ رعب میں آؤ، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب تو تم مجھ سے ڈرو گی جناب۔ اب وہ اسے چڑھا رہا تھا اور چھوٹے سے بچے کے منہ سے ایسی بات سن کر باہر کھڑی رابعہ کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ اب مزید سننے کو کیا رہ گیا تھا؟ وہ آگے بڑھ کر بچوں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ردا بیٹا دروازہ بند کر لو، میں جا رہی ہوں۔ جی پھوپھو۔ ردا اس کے پیچھے آئی۔ ہیرا پگلی، میرا کیا ہے؟ باپ تو میں پہلے ہی کھو چکی ہوں۔ اس گھر سے تعلق امی کی چلتی سانسوں تک جڑا ہے، تعلق تو ٹوٹنے نہیں، میرا بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسے دلخراش رویے تعلق میں دراڑیں ضرور ڈال دیتے ہیں۔ سو اسی دراڑوں بھرے تعلق کی ڈور تو میں پکڑے رکھوں گی، اسے نبھاؤں گی بھی، لیکن اتنے فاصلے پر ضرور چلی جاؤں گی جہاں سے میری عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ نے وقتی آزمائش ختم کر کے رزق کا ذریعہ پیدا کر ہی دیا ہے۔ قسمت میں رزق تھوڑا ہو یا زیادہ، دینے والی وہی ذات ہے، لیکن اپنی منفی سوچ کے عوض تم جہاں مجھے مزید رشتوں کی حقیقت کی پہچان کروا رہی ہو، وہیں بدلے میں تم کسی کا نہیں، سراسر اپنا اور اپنے بچوں کا نقصان ہی کر رہی ہو۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہے جو تم کر رہی ہو۔ کاش یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے۔ اپنی سوچ کو لفظوں کا پیرہن اوڑھائے دل ہی دل میں ہیرا کو مخاطب کیے وہ سوچتی جا رہی تھی۔ اس نے گلی کا موڑ مڑنے سے پہلے ایک نظر محبت اور شکوہ کی آمیزش کے ساتھ بھائی کے گھر کی طرف دیکھا اور مڑ گئی۔